السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے آج راولپنڈی میں اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرے گی۔ عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے توانائی کے شعبے میں مزید بہتری لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مکمل کیے جانے والے منصوبوں سمیت توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ ویزا پالیسی کو مزید فعال بنانے کے لیے وزیر خارجہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ افغان صدر نے جنوبی ایشیا کے علاقائی اقتصادی تعاون کی 19ویں وزارتی آن لائن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کے حالیہ دورہ افغانستان کو دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات مستحکم کرنے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جموں اور اسلام آباد کے ضلعوں میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے بعد اب فسطائی مودی حکومت نے ضلع بٹگام میں رہنے والے کشمیری مسلمانوں کو گھروں سے بے دخلی کے نوٹس جاری کیے ہیں۔ بھارت میں حال ہی میں نافذ کیے گئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے کل سے بھارت بند کے زیر عنوان ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں ہزاروں نئے گھروں کی تعمیر کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ یہ آواز تھی معروف عالم دین اور نعت خواں جنید جمشید کی، جن کی آج 4تھی برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کی روک تھام اور آئندہ نسلوں کے مستقبل کو اس کے خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرے گی۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں انسداد منشیات فورس کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بدعنوانی اور منشیات کو معاشرے کے لیے سرطان قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تناظر میں پالیسی سازی کے لیے تمام متعلقہ وزارتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر منشیات سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کے لیے آئندہ ہفتے ایک اجلاس طلب کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈرگز ہے اور کرپشن کی کینسر ہے، اس سے پورا معاشرہ لڑے۔ میں کاؤنسل بناؤں گا، ساری منسٹریز کو بلواؤں گا، سب منسٹریز کو ہم تیار کریں گے کہ وہ سب ایجوکیشن کی منسٹری اپنا پارٹ پلے کرے، اپنی جو ہماری ہیلتھ منسٹری ہے وہ اس کی اویئرنیس ریز کرے، اور پورا مل کے ایک معاشرے کو اب ہم نارکوٹکس کے اوپر ایک پورا پروگرام بنائیں گے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا خطرہ اب ہماری یوتھ کو۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت ملک بھر میں منشیات کی روک تھام کی مہم کا آغاز کرے گی اور پوری قوم مل کر اس ناسور کا خاتمہ کر دے گی۔ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں اضافے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے عوام بالخصوص نوجوانوں میں منشیات کے منفی اثرات سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے درکار وسائل میں اضافے کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے توانائی کے شعبے میں مزید بہتری لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تمام فریقین کو مقررہ وقت میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک ایسا لائحہ عمل وضع کیا جائے جس کے تحت بجلی پر سبسڈی صرف غریب اور مستحق افراد کو ہی ملے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں پاک عرب ریفائنری کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے تیل صاف کرنے کا کارخانہ لگانے کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تیل صاف کرنے کا کارخانہ لگانے کا کام 1 سال کے اندر اندر شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پارکو ریفائنری کے قیام کو ایک خوش آئند قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف اس شعبے میں ہماری صلاحیت میں اضافہ ہوگا بلکہ مقامی طور پر پیٹرولیم مصنوعات تیار کرنے کی صلاحیت کے حصول میں بھی مدد ملے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے تجارتی اور ثقافتی تعاون کو
فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بیلاروس کے سبکدوش ہونے والے سفیر آندرے ارمولووچ سے الوداعی ملاقات میں کہی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت اور دفاع سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ صدر نے خصوصاً ثقافت، سیاحت اور دواسازی کے شعبوں میں تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں ان شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ توانائی ڈویژن کے وزیر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ حکومت چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت قائم کیے جانے والے خصوصی اقتصادی زونز کے لیے بجلی کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ آج اسلام آباد میں پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ان زونز سے ملک میں ہزاروں نئی ملازمتیں پیدا ہونے کے علاوہ معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ چینی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک اقتصادی راہداری کے تحت بجلی کے منصوبوں سمیت توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو ای ویزا پالیسی کو مزید فعال بنائے گی۔ کمیٹی کا مقصد سیاحت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے جامع سفارشات وضع کرنا ہے۔ آج اسلام آباد میں کمیٹی کے پہلے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سیاحت اور سرمایہ کاری کے شعبوں کو آگے لے جانے کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی ای ویزا پالیسی کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی اپنی سفارشات منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو پیش کرے گی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ افغانستان کو دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات مستحکم کرنے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج جنوبی ایشیا کے علاقائی اقتصادی تعاون کی 19ویں وزارتی آن لائن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ افغان صدر نے کہا کہ اس دورے سے علاقائی تعاون اور یکجہتی کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس موقع پر معاشی امور کے وزیر خسرو بختیار نے روڈ نیٹ ورک اور ریلوے، ہوابازی اور بندرگاہوں کے ذریعے علاقائی تعاون کی اہمیت کا اعادہ کیا تاکہ خطے میں تجارتی اور سیاحتی مواقعوں سے استفادہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے نجی شعبے کو سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے صوبائی حکومتوں کو ضروری اشیاء خرد و نوش کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے تاکہ ملک میں ان اشیاء کی قیمتوں میں استحکام قائم رکھا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قیمتوں کی نگراں قومی کمیٹی کے اجلاس کی ویڈیو لنک کے ذریعے صدارت کرتے ہوئے کہی۔ حفیظ شیخ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی طرف سے تشکیل دی گئی لاجسٹکس کمیٹی کو بھی ہدایت کی کہ انہیں ملک میں گندم اور چینی کی فراہمی سے متعلق باقاعدگی سے آگاہ رکھا جائے۔ انہوں نے جہاں بھی گندم اور چینی کی ضرورت ہے وہاں ان کی فراہمی میں درپیش مشکلات دور کرنے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے اجلاس کو بتایا کہ ملک بھر میں چینی کی فراہمی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی قیمت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت گندم اور چینی کی مناسب قیمت پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے ان کی ضرورت اور دستیابی کا معاملہ پاسکو اور ٹی سی پی کے ساتھ اٹھائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اگلے 3 سال کے لیے اپنے سیاسی مقدر پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد 2018 کے عوامی فیصلے کی نفی نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آئیں بائیں شائیں کرنے والوں کا مقدر اقتدار نہیں بلکہ جیل ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ غیر منتخب شدہ لوگوں کی طرف سے منتخب شدہ نمائندوں کے استعفے پر دباؤ ڈالنا جمہوریت نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ انتخابی عمل کو مزید شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں رائے دہندگان کے قومی دن کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے جو تمام شہریوں کو رائے دہی کے یکساں مواقع فراہم کرتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات بروقت کرانے کے لیے ہر لحاظ سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے تناظر میں الیکشن کمیشن انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کا انعقاد کورونا وبا کی وجہ سے آئندہ ماہ کے اختتام تک روک دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے الیکشن کمشنر شریف اللہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن صوبے میں خواتین رائے دہندگان کے اندراج کے لیے نادرا کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ آج پشاور میں رائے دہندگان کے قومی دن کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ووٹ کی اہمیت سے متعلق عوامی آگاہی کے لیے سیمینار اور ورک شاپس کا اہتمام کر رہا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 37 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 39,076 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔
جن میں 3,795 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ وائرس سے صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 3,56,542 ہو گئی ہے۔ ملک میں اس وقت 55,354 افراد زیر علاج ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے سال 2020 کے آمدن گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کی درخواستیں طلب کی ہیں۔ ادارے کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ہر ان لینڈ ریونیو فیلڈ فارمیشن ایک ہیلپ ڈیسک قائم کرے گا تاکہ توسیع کے لیے مینول درخواستیں وصول کی جا سکیں۔ ایف بی آر نے کہا کہ توسیع کے لیے آن لائن درخواست دائر کرنے کا انتخاب بھی موجود ہوگا اور ہر ممکن حد تک توسیع فراہم کی جائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت منتخب نمائندوں کی مشاورت سے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ منتخب نمائندوں کے ایک وفد سے باتیں کر رہے تھے جس نے ان سے آج لاہور میں ملاقات کی اور انہیں اپنے متعلقہ علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے گا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے صوبے کے 38 تعلقہ اسپتالوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محکمہ صحت میں میرٹ کی بنیاد پر بھرتیوں کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 1120 ڈاکٹرز کو مستقل کرنے کے معاملے کو قانون کے مطابق حل کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 480 ڈاکٹروں کی بھرتی کا عمل تکمیل کے مراحل میں ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں ثقافتی اور تاریخی مقامات کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایک کثیر جہتی منصوبہ تیار کیا ہے۔ ثقافت اور آثار قدیمہ کے صوبائی محکمے کے ترجمان لطیف الرحمان نے اے پی پی کو بتایا کہ اس منصوبے کے تحت گندھارا تہذیب کے قدیم مقامات تک سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں تاکہ پاکستان کے سیاحتی خزانے تک رسائی ہو۔ انہوں نے کہا بدھ مذہب کے اکثر مذہبی مقامات سوات ایکسپریس وے پر ہیں اور حکومت نے مقامی اور غیر ملکی سیاحوں، بدھ مت کے پیروکاروں، مورخین اور قدیم ورثے سے محبت کرنے والوں کو سہولت دینے کے لیے اس پر سائن بورڈ نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ استور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے جو وزیر اعظم عمران خان پر ان کے اعتماد کا مظہر ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے جموں اور ضلع اسلام آباد کے علاقے پہلگام میں مسلمانوں کے مکانات مسمار کرنے کے بعد اب ضلع بٹگام میں کشمیری مسلمانوں کو بے دخلی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقامی لوگوں نے صحافیوں کو بتایا کہ قابض حکام نے ضلع کے برینواڑ، کنا دجن اور کئی دوسرے علاقوں میں ان کے مکانوں کو مسمار کرنا اور سیبوں کے باغوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ ہندوتوا نظریے کی حامل RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت اسرائیلی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے زبردستی خالی کی گئی جگہوں پر بھارتی فوجی افسروں، اہلکاروں اور ہندوؤں کو آباد کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہی ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے سری نگر میں ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قتل و غارت کو روکنے کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق علاقے میں رائے شماری کرائے۔ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سوپور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں قیام امن اور خوشحالی کے لیے تنازع کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت دانستہ طور پر کشمیری نظر بندوں کی غیر قانونی نظر بندی کو ان کے آزادی پسند نظریات کی بنا پر طول دے رہا ہے۔ بھارت میں حال ہی میں متعارف کرائے جانے والے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے کل سے ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔ کل ہونے والی ہڑتال کو یونینز اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے اور اس دوران ملک میں بعض سروسز بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ اعلان احتجاج کرنے والے کسانوں کے مرکزی حکومت کے ساتھ چھٹے اجلاس سے ایک دن قبل کیا گیا ہے تاکہ اپنے مطالبات کے حق میں دباؤ بڑھایا جا سکے۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں ایک نامعلوم بیماری کے باعث ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ 227 افراد کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ ایلبورو ٹاؤن کے سرکاری ہسپتال کے ایک میڈیکل آفیسر کے مطابق ان مریضوں میں سر چکرانے سے لے کر غشی کے دورے اور مدہوشی کی علامات تھیں۔ حکام اس بیماری کی وجہ معلوم کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ افغانستان کے صوبے قندوز میں طالبان کے ایک حملے میں 5 فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔
ادھر ملک کے جنوبی صوبے قندھار میں ضلعی پولیس اسٹیشن کے باہر کار بم دھماکے میں کم از کم 24 افراد زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس کے ایک علاقے میں ہزاروں نئے گھروں کی تعمیر کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ سرکاری چینل نے کہا کہ شمالی یروشلم میں 9000 سے زیادہ مکانوں کی تعمیر تیز کر دی گئی ہے، جو آئندہ ماہ کی 20 تاریخ سے پہلے مکمل کیے جائیں گے، جب نامزد امریکی صدر جو بائیڈن اقتدار سنبھالیں گے۔ عالمی قوانین کے تحت مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے کو مقبوضہ علاقہ سمجھا جاتا ہے، یوں وہاں تمام یہودی آباد کاری غیر قانونی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی مشرقی بحیرہ روم پر دھمکیوں اور بلیک میلنگ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ انہوں نے اکدنیز یونیورسٹی میں مشرقی بحیرہ روم کے بارے میں ایک ورکشاپ سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی ایسے منصوبے اور نقشے ہرگز قبول نہیں کرے گا جن کا مقصد ملک کو انطالیہ کے ساحلی علاقوں تک محدود کرنا ہے۔ مشرقی بحیرہ روم پر ایک عالمی کانفرنس کرانے کی اپنی پیشکش کو دہراتے ہوئے صدر اردوان نے کہا کہ خطے کے تمام ممالک کو ایک میز پر بٹھا کر ہی متعلقہ مسائل حل ہوں گے۔ فرانس نے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں انسانی حقوق کی بنیادوں پر مصر کو اسلحے کی فروخت پر شرائط عائد نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خطے میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مصر کی صلاحیتوں کو کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ صدر عبد الفتاح السیسی سے آج پیرس میں ملاقات کے دوران فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ وہ انسانی حقوق کے معاملے پر اختلافات کے باعث دفاعی اور معاشی تعاون پر کسی قسم کی شرائط لاگو نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے لبنان میں بغیر کسی ضمانت کے سبسڈی کا خاتمہ تباہی پر منتج ہوگا۔ ایک تجزیے میں کہا گیا ہے کہ 80% سبسڈی دراصل 50% دولت مند لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، جبکہ صرف 20% سبسڈی نصف آبادی کو دی جا رہی ہے۔ یونیسیف نے آج مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی جنگ، غربت اور کورونا وائرس سے متاثرہ 3 کروڑ 90 لاکھ بچوں کے لیے $2.5 ارب کے نئے فنڈز کی اپیل کی ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے ریجنل ڈائریکٹر ٹیڈ چائپان نے کہا کہ دنیا میں تنازعات، غربت اور معاشی مشکلات سمیت مختلف بحرانوں کا شکار بچوں کی سب سے زیادہ تعداد انہی خطوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بریگزٹ کے بعد تجارتی معاہدے کے لیے برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات آج پھر شروع ہوئے۔ ماہی گیری اور کاروبار کے مسابقتی قوانین پر تنازعات تاحال موجود ہیں، تاہم برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ معاہدے کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن اس حوالے سے یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لیئن سے بات چیت کریں گے۔ اگر رواں سال کے آخر تک کوئی معاہدہ نہ ہو سکا تو برطانیہ اور یورپی یونین مصنوعات پر ٹیکس اور سرحدی چیکنگ کا نظام لاگو کر دیں گے۔ ادھر یورپی یونین کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج برسلز میں ہوا، جس میں بحر اوقیانوس کے حوالے سے تعلقات کے مستقبل اور یقینیت کے امیدوار ترکی کے ساتھ تعلقات سمیت متعدد بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اعتراف کر لیا ہے کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم T20 فارمیٹ میں کم از کم 1000 رنز بنانے والے بلے بازوں کی فہرست میں ویرات کوہلی اور لوکیش راہل سے بہتر اوسط رکھتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں دنیا کی کرکٹ گورننگ باڈی نے انکشاف کیا کہ بابر اعظم کی اوسط 50.93 ہے اور ان کے بعد ویرات کوہلی 50.05 اور لوکیش راہل 45.81 پر ہیں۔ نیوزی لینڈ میں موجود قومی اسکواڈ کو آئسولیشن چھوڑنے کی اجازت مل گئی۔ 52 ارکان کل کرائسٹ چرچ کی مینجڈ آئسولیشن چھوڑ دیں گے۔ 9ویں روز کورونا ایکٹیو کیس رپورٹ ہونے والے ایک کرکٹر ابھی کرائسٹ چرچ میں اپنی آئسولیشن کی مدت مکمل کرتے ہوئے کوئنز ٹاؤن میں موجود اسکواڈ کو جوائن کر لیں گے۔ قومی اسکواڈ کو مینجڈ آئسولیشن چھوڑ کر قریبی ہوٹل پہنچایا جائے گا، جہاں کچھ گھنٹے آرام کے بعد اسکواڈ منگل کو کرائسٹ چرچ سے کوئنز ٹاؤن کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ مینجڈ آئسولیشن چھوڑنے کے بعد کھلاڑی اور اسپورٹس سٹاف پر کورونا SOPs لاگو نہیں ہوں گی۔ انگلینڈ کے ایجبسٹن گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ کے لیے شائقین کی بڑی تعداد نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ کلب نے ایک بیان میں کہا کہ 60,000 ٹکٹوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق 2019 کے ایشز سمیت دیگر کسی بھی بڑے میچ کے مقابلے میں اس میچ میں ٹکٹوں کی درخواستوں میں 67% اضافہ ہوا۔ ٹکٹوں کی فروخت رواں ماہ کی 11 تاریخ کو شام 5 بجے بند کر دی جائے گی۔ ٹکٹنگ کے لکی ونر سے رابطہ کر کے ٹکٹ خریدنے کے طریقہ کار کے متعلق رہنمائی بھی کی جائے گی۔ نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا میچ رواں ماہ کے
جمعے کو ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے گزشتہ روز ویسٹ انڈیز کو پہلے ٹیسٹ میں 134 رن سے ہرایا تھا۔ نیوزی لینڈ کو T20 سیریز میں بھی 2-0 سے کامیابی حاصل ہوئی۔ آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کل سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ بھارت کو سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ اس سے پہلے بھارت 3 ون ڈے میچز کی سیریز 2-1 سے جیت چکا ہے۔ قائد اعظم ٹرافی فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنامنٹ کا 7واں راؤنڈ کل کراچی میں شروع ہو رہا ہے۔ 6 ٹیموں پر مشتمل قائد اعظم ٹرافی میں پہلی 2 پوزیشنز کے لیے بھرپور مقابلے جاری ہیں۔ فائنل کی دوڑ میں جانے کے لیے ٹورنامنٹ اب حتمی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ 6ٹے راؤنڈ میں ناردرن اور خیبر پختونخوا کی ٹیمیں کامیاب ہوئیں، جبکہ سینٹرل پنجاب نے بھی ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی فتح حاصل کی۔ سدرن پنجاب جو سیزن کے آغاز سے ہی فتوحات سمیٹ رہی تھی، ناردرن سے 6 وکٹوں کی شکست کے بعد اب تیسری پوزیشن پر ہے۔ ناردرن اب ٹاپ رینک سائیڈ بن چکی ہے۔ خیبر پختونخوا نے 4تھے نمبر پر موجود بلوچستان کو 175 رن سے شکست دی اور 25 پوائنٹس حاصل کرنے کے بعد اب دوسری پوزیشن بھی حاصل کر لی۔ PSA ورلڈ ٹور کا پلیٹینم ایونٹ پاکستان انٹرنیشنل اسکواش اسلام آباد کے مصحف انٹرنیشنل کمپلیکس پر شروع ہو گیا۔ 11 دسمبر تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں $12,000 کے مردوں اور $6,000 کے خواتین ایونٹس شامل ہیں۔ 32 کھلاڑیوں کے مردوں اور 16 خواتین کے ایونٹ میں کوئی غیر ملکی شامل نہیں۔ مینز ایونٹ میں ٹاپ سیڈ اور عالمی نمبر 43 طیب اسلم سمیت 8 کھلاڑی براہ راست پری کوارٹر فائنل کھیلیں گے۔ ویمن ایونٹ میں آمنہ فیاض ٹاپ سیڈ ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ اسٹیٹ بینک نے کاروبار کو کورونا وبا کے اثرات سے بچانے کے لیے اپنی دوبارہ قرضہ دینے کی اسکیم کے تحت اب تک 657 ارب 80 کروڑ روپے کے قرضوں کی وصولی 1 سال تک مؤخر کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق بینک نے اب تک تقریباً 214 ارب 64 کروڑ روپے کے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کی بھی اجازت دی ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کے نئے شیڈول سے مستفید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 لاکھ ہو گئی ہے، جن کے ذمے واجب الادا رقم 2 ارب 51 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کاروبار اور اس سے وابستہ افراد کو کورونا وبا کے اثرات سے بچانے کے لیے اپنی روزگار اسکیم کے تحت اب تک 2958 کاروباری کے لیے 238 ارب 20 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ ہسپتالوں کو کورونا وبا سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے قرضوں کی ادائیگی کے نئے نظام الاوقات میں تبدیلی کے تحت بینک نے 39 ہسپتالوں کے لیے 7 ارب 77 کروڑ روپے کے قرض کی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر یاسر الیاس خان نے تاجر برادری کے 45 رکنی وفد کی قیادت کرتے ہوئے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کا دورہ کیا۔ ایوان کے چیئرمین میاں اشفاق نے وفد کے لیے دورے کے انتظامات کیے۔ وفد نے اتحاد اسٹیل ملز اور فیصل آباد میں ہونڈا اسمبلی پلانٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے تفصیلی دورہ کیا۔ پلاسٹک مصنوعات کی برآمدات میں رواں برس کے پہلے 4 ماہ کے دوران گزشتہ برس کے اسی عرصے کی نسبت 22.21% کمی آئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 91 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,115 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 380.497 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 399 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 164 روپے 95 پیسے کا اضافہ، جبکہ سیفائر فائبر کے حصص کی قیمتوں میں 60 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 50 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے 21 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 212 روپے 78 پیسے اور 217 روپے 81 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 25 پیسے اور 43 روپے 25 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 52 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 56 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 94,307 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,33,106 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھی اب تک کی تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ معروف مذہبی دانشور اور نعت خواں جنید جمشید کی آج 4تھی برسی منائی گئی۔ وہ 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز بھی عطا کیا۔ جنید جمشید 2016 میں آج ہی کے دن قومی ایئر لائنز کی پرواز PK 661 کے حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہونے کے المناک واقعے میں اپنی اہلیہ اور دوسرے 45 مسافروں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔
وزارت انسانی حقوق نے FIR کی عوام میں اہمیت سے آگہی کے لیے ایک فلم تیار کی ہے۔ وزارت انسانی حقوق کے ایک ٹویٹ کے مطابق اس فلم سے FIR رجسٹر کرنے کی اہمیت اجاگر ہوگی۔ یہ فلم اپنے خلاف ہونے والے جرائم کو درست اور مناسب انداز میں رپورٹ کرنے کے لیے خواتین کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ چین کے ہیبے میوزیم میں پاکستان سمیت 7 ایشیائی ملکوں کے ثقافتی نوادرات کی نمائش جاری ہے۔ مشرق میں متحد رہیں کے عنوان سے ہونے والی قدیم ایشیائی تہذیب کی خصوصی نمائش میں چین، پاکستان، متحدہ عرب امارات، شام، کمبوڈیا، لبنان اور جاپان سے نوادرات رکھے گئے ہیں۔ یہ نمائش آئندہ سال فروری کی 28 تاریخ تک جاری رہے گی۔ لاہور آرٹس کونسل کی تیار کردہ قومی ترانے کی دھن کو چین کی وزارت خارجہ نے بیجنگ میں ہونے والے سالانہ تہوار کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لاہور آرٹس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمن رائے نے اس انتخاب کے بارے میں کہا کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تشخص فروغ پائے گا۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کو بہترین گلوکاروں اور موسیقاروں کی تلاش کے لیے اسلام آباد میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا اہتمام کرے گا، جو 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ پروگرام کے تحت پورا ماہ گلوکاروں اور موسیقاروں کے آن لائن آڈیشن کیے جائیں گے تاکہ بہترین گلوکاروں کا انتخاب کیا جا سکے۔ اجوکا تھیٹر جمعے سے اسلام آباد میں روایتی اور کلاسیکل رقص میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے 3 ماہ پر محیط ڈانس کورس شروع کرے گا۔ کلاسز ہفتے اور اتوار کو ہوں گی۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چاند کی طرف بھیجے گئے تازہ ترین چینی خلائی مشن چانگ E5 کے 2 حصوں یعنی آربیٹر اور اسینڈر کے چاند کے گرد مدار میں تیزی سے چکر لگاتے ہوئے خودکار انداز سے آپس میں کامیابی سے جڑ کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ چینی اور عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ انسانی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب چاند کے گرد مدار میں 2 چیزوں کو خودکار طور پر اور مکمل کامیابی سے آپس میں منسلک کیا گیا ہو۔ 1970 میں بنائے اور لانچ کیے گئے خلائی جہاز انٹراسٹیلر اسپیس کی جھلکیاں دکھا رہے ہیں۔ جتنا لمبا سفر یہ جہاز کریں گے اتنا لمبا سفر ابھی تک کسی جہاز نے نہیں کیا۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی یونیورسٹی آف کینٹربری کے ماہر فلکیات میشیل بینسٹر کا کہنا ہے کہ جب ہم الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے مختلف حصے دیکھتے ہیں تو وہاں خلا کی جگہ اس تاریکی سے بہت مختلف ہے جس کا ادراک ہم خود بھی کرتے ہیں۔ جگر میں چکنائی اور چربی جمع ہونے سے فیٹی لیور سمیت کئی امراض پیدا ہوتے ہیں جس کی ابتدائی تشخیص بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اب ایک آلے سے اس مرض کو شروع میں ہی پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ ایک میز پر سما سکتا ہے جسے میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ماہرین نے تیار کیا ہے۔ اور اب موسم کی رپورٹ۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق اگلے 36 گھنٹوں کے دوران وادی کوئٹہ اور کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ تفصیل کے مطابق کل دن کے وقت اسلام آباد سمیت ملک کے تمام بالائی علاقوں میں مکمل بادل اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی سمیت خطہ پوٹوہار میں کہیں ہلکی بارش کہیں بوندا باندی کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں سوات، چترال، مالاکنڈ، ہزارہ، ایبٹ آباد، ہری پور، شانگلہ، بنیر میں بھی ہلکی بارش کا امکان، جبکہ گلگت بلتستان اور وادی نیلم اور کلیات میں کل برفباری کی پیش گوئی۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں آج رات اور کل صبح کے وقت شدید کا امکان۔ کراچی سمیت صبح سندھ میں موسم خشک، کوئٹہ سمیت وادی کوئٹہ میں ہلکی بارش سے برفباری کا امکان۔ اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 7 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 10، کراچی میں 16، کوئٹہ میں 4، پشاور میں 9، گلگت میں 3، مظفر آباد میں 6، مری میں کم سے کم 4، بارہمولہ میں 2 اور سری نگر میں کم سے کم ٹیمپریچر 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج راولپنڈی میں اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرے گی۔ عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے توانائی کے شعبے میں مزید بہتری لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ویزا پالیسی کو مزید فعال بنانے کے لیے وزیر خارجہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ بھارت میں حال ہی میں نافذ کیے گئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے کل سے بھارت بند کے زیر عنوان ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک عبدالحمید ملک، مدیر کھیل فریہ حسن،
اور مدیر تجارت، مدیر سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤوف، کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔